السلام علیکم ناظرین، آنگن کی دوسری قسط میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک عورت آ کے بیٹھ جاتی ہے آنگن میں، اور وہ بہوؤں سے کہتی ہے کہ مالکن سے کہیں مجھ سے 2 گھڑی مل لیں۔ تو اس کی بہوؤں سے کہتی ہے کہ مالکن اگر سارا دن باہر نہ آئی تو تم کیا سارا دن بیٹھی رہو گی؟ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں سارا دن بیٹھی رہوں گی۔ اس پہ نکل جانے کو کہا، اور تو اور میرے شوہر نے بھی ان کو 2 جوتے لگائے۔ یہ بات بہوؤں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں سلما نے بھی سن لی ہوتی ہیں، اور سارا دن وہ سبحان کی یاد میں چھت اور آنگن پہ بیٹھی ہوتی ہے اداس۔ یہاں چھوٹی بہو کی ساس اس کے کمرے میں آتی ہے اور آ کے پوچھتی ہے کہ بہو تم نے کہیں نجمہ اور سلما کو دیکھا ہے؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ نجمہ تو اوپر چھت پہ ہے اور سلما باہر آنگن میں بیٹھی ہے۔ تو ساس کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں۔ تو چھوٹی بہو کہتی ہے کہ ارے آپ کہاں جائیں گی، آپ جائیں کمرے میں اپنے، میں جاتی ہوں ان کو دیکھنے۔ اب یہاں چھوٹی بہو جب سلما کو دیکھنے آتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ کے کافی ہنستی ہے، کیونکہ سلما کبوتر کے ساتھ عجیب قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کبوتر جا اور ان کو جا کے کہہ دے کہ سلما تمہارے فراق میں تڑپ رہی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اور چھوٹی بھابھی اسے دیکھ کے کافی ہنس بھی رہی ہوتی ہے اور کافی حیران بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی باتیں ختم کرتی ہے تو کبوتر بھی پھٹ سے اڑ جاتا ہے، جیسے اس نے بھی پیغام سنا اور وہ پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں چھوٹی بہو آتی ہے اپنی ساس کے کمرے میں اور اسے بتاتی ہے کہ امی اللہ جانے وہ کبوتر تھا یا جن تھا، سلما اس سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کی باتیں سمجھ رہے ہیں، اور جیسے ہی سلما نے اپنی باتیں مکمل کی تو کبوتر ایسے پھر سے اڑ گیا۔ آپ آخر مجھے بتاتی کیوں نہیں ہے کہ سلما کو آخر ہوا کیا ہے، کیونکہ سلما پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ تو اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ سلما ذرا بے خوابی کا شکار ہے، کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کی بہو سے کہتی ہے کہ آپ مطلب مجھے صرف بیٹی کہتی ہیں لیکن سمجھتی نہیں ہیں، جس پہ ساس کہتی ہے اللہ نہ کرے کہ میں ایسا سوچوں، تینوں بہوؤں میں سے ایک تم ہی تو ہو جس پہ مجھے سب سے زیادہ اعتبار ہے اور جسے میں واقعی اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ ظفر اور اظہر کی بیویاں تو اتنی جاہل و گوار ہیں کہ ان سے تو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری زبان ہی نہ گندی ہو جائے۔ یہاں پھر چھوٹی بہو جو ہوتی ہے وہ ہمت کر کے پوچھتی ہے کہ کیا سلما سبحان سے، اور وہ چپ ہو جاتی ہے۔ پھر ساس اسے یوں دیکھتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں امی میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس پوچھ رہی تھی۔ ساس جب اس کے قریب آتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے کہ شاید وہ مجھے مارنے کے لیے آ رہی ہیں، لیکن ساس اسے کہتی ہے کہ یہ بات دوسری بہوؤں کو معلوم نہ ہونے پائے کیونکہ مجھے تم پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ یہاں چھوٹی بہو آتی ہے بڑی بہو کے کمرے میں اور آ کے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، بڑے بھیا کا محبت نامہ آیا ہے؟ تو بڑی بہو کہتی ہے کہ محبت نامہ نہیں، اطلاع نامہ آیا ہے، اب وہ وہاں سے ہی دلی جا رہے ہیں، وہاں پر بھی 4-5 دن کا کانگریس کا جلسہ ہے۔ اس پہ چھوٹی بہو کہتی ہے کہ اللہ جانے اس گھر کے مردوں کو گھر میں سکون کیوں نہیں ملتا، بڑے بھیا ہیں کہ وہ کانگریس کے اور جلسوں کے دیوانے، اور میرے میاں ہیں وہ نوکری کے دیوانے، 20 دن بعد آنا اور آ کے اپنی شکل دکھانا اور پھر چلے جانا، اور جو ظفر میاں ہیں وہ حیدرآباد کے 4 میناروں سے اٹکے ہوئے ہیں، ابا میاں کی جان اختری اور پھر دوست میں اٹکی ہوئی ہے، نہ جانے کیوں ان گھر کے مردوں کو کیوں گھر میں سکون نہیں ملتا، گھر کی عورتوں کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں وہاں در بدر ہوتے پھرتے ہیں۔ یہاں چھوٹی بہو جو ہے بڑی بہو کو کچھ بتانا چاہ رہی ہوتی ہے اور سلما اپنی بڑی بھابھی سے پوچھتی ہے کہ آپ کے پاس مہندی ہے؟ تو بڑی بھابھی کہتی ہے ہاں میرے پاس ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے لگائیں گی اپنے میرے ہاتھوں پیروں پہ، یا پھر میں نجمہ سے کہہ دوں؟ تو وہ کہتی ہے نہیں میں تمہیں لگا دوں گی۔ تو کہتی ہے آپ کب مجھے لگائیں گی؟ تو اس نے کہا کہ جب تم کہو گی میں تمہیں تب لگا دوں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے آج ہی لگا دیجئے گا، اور ایسا کیجئے گا کہ اپنا سنگھار دان بھی لیتی ہوئی آئیے گا میرے پاس۔ جس پہ چھوٹی بھابھی سلما سے کہتی ہے سلما بڑا سنگھار کیا جا رہا ہے آج۔ تو سلما اسے کہتی ہے وہ کیا ہے نا کہ بھابھی آج میری بارات آنے والی ہے، جسے سن کے بڑی بھابھی حیران ہو جاتی ہے اور چھوٹی بھابھی بھی۔ وہ کہتی ہے کہ ایسا برا لگے گا کہ اگر دلہن تیار نہ ہو تو لوگ باتیں بنائیں گے، اس لیے میں بڑی بھابھی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے مہندی بھی لگا دیں اور سنگھار دان بھی لیتی ہوئی آئیے گا۔ بڑی بھابھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ اس پہ چھوٹی بھابھی کہتی ہے کہ یہ سبحان کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، تبھی تو اس کو امی نے مارا تھا اور سبحان کو بھی گاؤں سے نکلوا دیا تھا، اب اللہ ہی ہمارے گھر کی عزت کی حفاظت کرے۔ سلما کی ماں کو اس سے بہت کھٹکا ہوتا ہے، اس لیے وہ رات کو تالا لگا کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ یہاں پہ سلما جو ہے وہ پوری سج سور کے مہندیاں لگا کے تیار ہو کے بھاگنے کی پوری تیاری میں ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ پھر وہ چھپ کے اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں سے چابیاں نکال لیتی ہے ان کے تکیے کے نیچے سے، اور آخر کار وہ رات کی تاریکی میں بھاگ جاتی ہے۔ صبح سویرے کریمن بوا مالکن کے پاؤں پکڑے رو رہی ہوتی ہے، جس پہ اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو وہ پوچھتے کریمن بوا کیا ہو گیا، اب کون سی تمہاری گائے بیل مر گئی؟
جس پہ کریمن بوا اور روتی ہے اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ ارے کیوں اتنا ماتم کر رہی ہو، آخر ہوا کیا ہے صبح سویرے؟ جس پہ کریمن بوا پھر سلمیٰ کا نام لیتی ہے کہ مالکن سلمیٰ چلی گئی، اور پھر وہ چونک جاتی ہے سلمیٰ کا نام سن کے۔ باہر آتی ہے اور آ کے بہوؤں سے کہتی ہے کہ خبردار کہ کسی کی آواز آئی ہے یا اف تک کی ہے، کتوں سے چبوا دوں گی، زندہ گڑوا دوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے کمرے میں آتی ہے، جسے دیکھ کر اس کا شوہر گرامو فون کو بند کر دیتا ہے، جو کہ وہ غزل سن رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ چلتا رہنے دو، کیوں بند کیا؟ تو وہ خوش ہو کے اسے پھر سے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اس سے سوال کرتی ہے کہ کون گا رہا ہے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ فلاں گا رہا ہے۔ پھر اس سے پوچھتی ہے یہ رہتا کہاں ہے، تو وہ اسے اس کا پتہ بھی بتاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے سارے اکھے چٹے بلکہ پورا کا پورا بایو ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کی بیوی اتنا اچھا گاتی تھی، وہ بھی ایسا تھی، پھر شادی ہونے کے بعد جو ہے اس نے چھوڑ دیا تھا، ورنہ وہ ٹھمری گاتی تھی اور کیا غضب کی ٹھمری گاتی تھی۔ یہ اس کی بیوی سن رہی تھی۔ سنتے 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 پھر اس نے اس سے پوچھا کہ اچھا سلمیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہوگی اپنی آرام گاہ میں۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر پہ لان تان شروع کر دی اور کہا کہ خدا کی لعنت پڑے تم پہ مظفر، دوسروں کی بیویوں کے اور گھر کے اتے پتے تو پورے سب کچھ تمہیں پتہ ہے، لیکن یہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری بیٹی جو ہے رات کی تاریکی میں بھاگ گئی۔ یہ سن کر اسے بڑی غیرت آتی ہے اور پستول نکال کے چلنے لگتا ہے، تو اس کی بیوی اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ رک جاؤ، غیرت مند بننے کی ضرورت نہیں۔ گناہ گار پہ پہلا پتھر وہ پھینکتا ہے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور تم تو چلتے پھرتے گناہوں کی دکان ہو۔ یہ گولی تو تمہارے سینے میں ڈال کے اور تمہاری لاش کو رسیوں سے گھسیٹ کر کسی گڑھے میں گال دینی چاہیے۔ آج تمہاری وجہ سے تمہاری بیٹی بھی تمہارے نقش قدم پہ چل دی، اور تمہارے گناہوں کی سزا صرف مجھے مل رہی ہے، مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اگر تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا ہوا ہوتا تو آج یہ نہ ہو رہا ہوتا، آج تمہاری بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی۔ اگر تم باہر نہ ہوتے اور اختری اور فردوس کے قدموں میں لوٹ نہ رہے ہوتے تو سلمیٰ بھی اسی گھر میں موجود ہوتی، یہ گھر کا آنگن پار کر کے کبھی نہ بھاگتی۔ تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ آخر اب میں کیا کروں، تم چاہتی کیا ہو؟ تو اسے کہتی ہے کہ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت موجود ہے تو اس پستول کی ایک گولی میرے سینے میں ڈال دو اور ایک گولی اپنے سینے میں ڈال کر عزت کی موت مر جاؤ۔ یہاں سلمیٰ کی بہن نجمہ پوچھتی ہے کہ باجی کب آئے گی، اور امی ابا اندر کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس پہ چھوٹی بھابھی اس کی کہتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے فارمولے بنا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بیٹی نے جو کالک منہ پہ ملی ہے اس کے لیے کچھ ترکیب سوچ رہے ہوں گے۔ تو یہ سن کے بڑی بھابھی کہتی ہے کہ چپ کرو، ایسے موقعوں پہ ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں۔ جس پہ چھوٹی بھابھی کہتی ہے اب تو اس گھر میں سب کچھ ہی الاؤ ہے، سب کچھ ہی کر سکتے ہیں، باپ جب بن نکاحی دو عورتوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، کہ بیٹی نوکر کے ساتھ بھاگ سکتی ہے، اب تو کھاتا کھل ہی چکا ہے، اب تو اس گھر میں کچھ بھی ممکن ہے۔ جس پہ چھوٹی بہو اور کہتی ہے کہ اگر کسی عزت دار گھرانے میں یہ بات ہوئی ہوتی تو اس گھر کے سربراہ یوں کمرے میں مل کے ملاقاتیں نہ کر رہے ہوتے، بلکہ ان لوگوں کو زندہ جلا دیتے جن کے ساتھ وہ لڑکی بھاگی ہے۔ یہاں کریمن بوا کہتی ہے کہ گھر کا نوکر ہی مالکوں کی عزت پہ ہاتھ ڈال گیا، یا اللہ یہ کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ تو اس پہ چھوٹی بہو اسے ٹھیک ٹھاک سنا کے چپ کرا دیتی ہے کہ چپ کرو کریمن بوا، اپنے آنسو یہ مت دکھاؤ۔ نجمہ اپنی بڑی بھابھی سے پوچھتی ہے کہ باجی آ تو جائے گی نا؟ تو بڑی بھابھی کہتی ہے ہاں ہاں انشاءاللہ ضرور آ جائے گی۔ تو اس پہ چھوٹی بھابھی کہتی ہے کیوں اسے جھوٹی امیدیں دلا رہی ہو، اسے صاف صاف بتاؤ کہ جہاں کا گند تھا وہیں چلی گئی ہے۔ یہاں پہ امی آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو کریمن بوا ان سے کہتی ہے کہ 1,00,000 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، اس سے کھوئی ہوئی چیز آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ 2,00,000 بار پڑھ لو اور یہ دعا مانگو کہ وہ پھر واپس لوٹ کے نہ آئے، کیونکہ وہ خرافہ میرے لیے مر چکی ہے، اور خبردار جو کہ اس کی میت پہ کسی کی آنکھ سے آنسو